اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفراتہ۔ آج ہم ڈیلی ڈان نیوز ووکیبلری ان اردو اینڈ انگلش بائی انگلش شوٹنگ 1 کرنے جا رہے ہیں۔ ڈیلی ڈان نیوز ووکیبلری ان اردو اینڈ انگلش، یہ تو آج ہم یہ کام کرنے جا رہے ہیں اردو میں، مطلب انگلش میں ووکیبلری ہوگی اور اردو میں آپ کو انشاءاللہ آسان الفاظ میں سمجھاؤں گا، جس کی وجہ سے آپ کو بالکل ساری سمجھ آ جائیں کہ یہ میننگ کیا ہے اور کہاں کہاں پہ استعمال ہوتے ہیں۔ اور انگلش شوٹنگ 1 یہ میرا چینل کا نام ہے، تو آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اس کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں جا کے، اور ڈیلی بیس پہ آپ کے جو کرنٹ افیئرز ہیں اس کے متعلق کون کون سی خبر چل رہی ہے، کون کون سی خبر زیادہ گردش کر رہی ہے وہ جانیں، اور اس کی جو ووکیبلری ڈان نیوز میں استعمال کی گئی ہے، ٹف ورڈنگ جو یوز کیے گئے ہیں، اکیڈیمک ورڈز، ان کا جو ہے ان کا میننگز اور ان کا جو یوز ہے، اس کا جو استعمال ہے وہ ہم انشاءاللہ پر ڈے کیا کریں گے۔ اور میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ بیل آئیکن پہ پریس کریں، اس کو کلک کریں، اور ہر نئی آنے والی ویڈیو کو آپ بآسانی طریقے سے اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ سو وی اسٹارٹ آور ٹاپکس۔ یو اے ٹائز ود اسرائیل۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ بحیثیت مسلمان ہم سب کا جو ریلیشن ہے اور ہم سب کا جو آئیڈیا ہے اسرائیل کا متعلق وہ کیسا ہے۔ وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ ہمارا جو پہلا قبلہ اول ہے، مطلب بیت المقدس کو ان لوگوں نے کیا کیا ہوا ہے، ان پہ قبضہ کیا ہوا ہے۔ ہمارے جو فلسطینی مائیں بہنیں بیٹیاں جو ہیں ان سب کو اتنا ظلم کیا جاتا ہے، ان کو پتہ نہیں کیا کیسے ان پہ ٹارچر کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس پہ انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ تو ابھی سب سے پہلے جو آپ کو پتہ ہے کہ عرب اسرائیل جو جنگ ہوئی تھی 1916 کے درمیان، تو پاکستان نے جو ہے نا عربوں کو سپورٹ کیا تھا اور عربوں کو بچانے کے اسرائیل کے خلاف۔ اور اب ایسا چینج آیا ہے کہ رفتہ رفتہ جو عرب ممالک ہیں وہ اسرائیل کے قریب جا رہے ہیں، اور ابھی اس کا جو بریک تھرو ہوا ہے ریسنٹلی، ابھی 2-3 دن ہوئے، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اس نے ریکگنائز کر لیا ہے یو اے نے، یونائٹڈ عرب ایمریٹس۔ تو آگے ٹرمپ صاحب نے ایک اور بیان دیا کہ ابھی ایک اور بڑا عرب ملک ہے جو کہ اس کو ریکگنائز کرنا چاہ رہا ہے، ایکسیپٹ کرنا چاہ رہا ہے اسرائیل کو، اس کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کرنا چاہ رہا ہے۔ تو وہ دیکھنے میں یہی آ رہا ہے کہ ہمارے ہاں تو یہی چائے مگوئیاں چل رہی ہیں کہ وہ سعودی عربیہ ہے، اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ بحرین ہے۔ سو لیٹس سی واٹ ول ہیپن۔ تو یو اے ٹائز ود اسرائیل، یہ اس سے ریلیٹڈ ہے۔ یہ ایک جو ایڈیٹوریل میں ایک لکھا ہوا تھا کالم، اس کو ہم نے جو ہے نا پک کیا ہے، تو اس کی جو ہے نا ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم ایڈیم دیکھتے ہیں جو ایڈیم انہوں نے یوز کیے ہوئے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں ٹو کاسٹ ونز لاٹ ود ٹو میک ریلیشن۔ اس کا جو میننگ ہے ٹو میک ریلیشن، جب آپ کسی کے ساتھ نئے ریلیشن بناتے ہیں، کسی کا تعلقات پیدا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، سفارتی تعلقات ہوں یا کوئی بھی گھریلو تعلقات ہوں، کسی قسم کے تعلقات ہوں، اس کو ہم کیا کہتے ہیں ٹو کاسٹ ونز لاٹ ود یو اے۔ اب اس کا جو سینٹینس ہے، اس کا جملہ ہے وہ یہ ہے کہ یو اے کاسٹ اٹس لاٹ ود اسرائیل ریسنٹلی۔ اب یہ بھی جو ہے اس یو اے نے اپنے جو تعلقات ہیں ان کو کیا کیا ہے، ان کو بحال کیے ہیں، ان کے ساتھ تعلقات پیدا کیے ہیں، کریٹ کیے ہیں، ٹھیک ہے۔ ملین ڈالر کویشچن، جی ٹھیک ہے، اس کا میننگ ملین ڈالر کویشچن جو ہے اس کا میننگ ہے کہ بہت ہی اہم جو ہے سوال ہے۔ اب کس کے لیے بہت اہم سوال ہے، اس کو ہم اس کے سینٹینس میں دیکھتے ہیں۔ اس کا سینٹینس کیا بنے گا، اٹ از اے ملین ڈالر کویشچن فار پاکستان، ہاؤ ڈو دے رسپونڈ آن ریسنٹ ٹائز، ٹھیک ہے۔ اب پاکستان کے لیے بہت اہم سوال ہے کہ پاکستان اس کے متعلق کس طرح رسپونڈ کرتا ہے، کس طرح کا رد عمل دیتا ہے، مطلب کہ ریئیکشن دکھاتا ہے اس کے متعلق کہ اسرائیل کے اور یو اے کے جو درمیان جو ٹائی پیدا ہوئی ہے، جو تعلقات پیدا ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم لوگ تو بہت بڑے اس کے، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم اپنا ازلی دشمن اسرائیل کو سمجھیں، اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی اور ہیومن رائٹس کے پوائنٹ آف ویو سے بھی، کہ اس نے ہیومن رائٹس کی درجیاں اڑا دی۔ یونائٹڈ نیشن کی کسی ریزولوشن کو وہ جو ہے اس کی پاسداری نہیں کرتا، کسی قسم کی کوئی اس نے پابندی کو اس نے فالو نہیں کیا، ریسٹرکشن کو فالو نہیں کیا، وہ قانون کو ایسے توڑتا ہے جیسے اس کے بائیں ہاتھ کا کام ہے۔ تو اب دیکھنے میں یہ آتا ہے پاکستان بھی مجبور ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم لوگوں نے لیا ہوا ہے، ہم لوگوں نے لون لیا ہوا ہے یو اے سے بھی اور سعودی عربیہ سے بھی۔ پاکستان کی بھی اب مجبوری ہے کہ پاکستان بھی ان کے سامنے
نہیں بول سکتا جس طرح اس کو بولنا چاہیے. تو ابھی ان کا یہ مطلب کہ صحیح ان کا جواب تو نہیں ہے، لیکن ابھی وزارت خارجہ نے یہی کہا ہے کہ ہم جو ہے نا فلسطینیوں کے ساتھ ہیں، اور ان کے جو حقوق ہیں ان کی ضمانت ہم دیتے ہیں. باقی کھل کے وہ ان کی مخالفت نہیں کی یو اے ای کی، جو کہ بہت زیادہ ان پہ پریشر ہے کہ ان کے کھل کے مخالفت کی جائے اس کی یو اے ای کی. فالو سوٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کو سیم اینڈ ایگزیکٹ ایکشن، جس طرح کا اگلا بندہ کوئی کام کر رہا ہے بالکل اسی طرح اس کو کیا کرنا، مطلب اس کو فالو کرنا، اس کی پیروی کرنا، اسی طرح کو کام کرنا، مطلب کہ اس کو کاپی کرنا، جس کو کہتے ہیں کیریکیچر برلسک، اس طرح کی جو بھی چیزیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، میں اگر کوئی کام کر رہا ہوں تو مجھے دیکھ کے دوسرا بندہ بالکل وہی ایگزیکٹ سیم کام کر رہا ہے جو کہ میں کر رہا ہوں، اس کی جو مطلب فالو کرنا، اس کو جو کاپی کرتے ہیں اس کو ہم کیا کرتے ہیں، فالو سوٹ. سعودی عربیہ ول آلسو بی فالنگ سوٹ. مطلب اب دیکھنے میں یہی آ رہا ہے کہ سعودی عربیہ جو ہے وہ بھی اس کو جو ہے نا ایکسیپٹ ریکگنائز کر لے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ سعودی عربیہ کو ان کے دونوں کے آپس میں بہت زیادہ تعلقات ہیں، دونوں ایک دوسرے سے پوچھ کے جو ہے نا کوئی قدم اٹھاتے ہیں. ابھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جو ان کا جو رد عمل ابھی تک نہیں ہے، اور وہ سائلنٹ ہے، بالکل خاموشی اختیار کی ہوئی ہے سعودی عربیہ میں. وزارت خارجہ کی طرف سے کوئی اس طرح کا کوئی ریئیکشن آیا ہی نہیں کہ انہوں نے کیوں تعلقات پیدا کیے ہیں اس کے ساتھ. دی پروز اینڈ کونز کا مین ہوتا ہے کہ کوئی نقصان یا فائدہ کسی بھی چیز کا جو ہوتا ہے، ایڈوانٹیج اور ڈس ایڈوانٹیج. ہی اسٹارٹڈ ہز پروٹیسٹ. اس نے جو ہے نا اپنا جو احتجاج تھا وہ شروع کر دیا اگینسٹ گورنمنٹ کے خلاف وداؤٹ نوئنگ اینی پروز اینڈ کونز. اس نے مطلب کوئی بھی جو نقصان اور فائدہ سوچنے کے بغیر جو ہے نا اس نے اپنا پروٹیسٹ شروع کر دیا. اس کو ہم کیا کریں، اب اگر فلوٹڈ کا مطلب موو ایزیلی، آسانی کے ساتھ کسی کی طرف چلے جانا، کسی کی طرف بھاگتے جانا، تیرتے جانا، اس کو ہم فلوٹڈ کہتے ہیں. عربز آر فلوٹڈ ٹورڈز اسرائیل. مطلب آج کل جو عربز ہیں وہ ایسے بھاگتے جا رہے ہیں جیسے پتہ نہیں ان کا کوئی باپ ہے کیا ہے. ٹھیک ہے، ان کو بالکل فکر ہی نہیں ہے اتنی جو مطلب اس کو کیا کہتے ہیں، ماڈرنزم لوگوں کا آ رہا ہے، بالکل بھی جو ہے اسلام کی طرف جو ان کا رجحان ہی نہیں ہے. تو فلوٹڈ کا مین یہ ہے. آگے کاؤنٹر پارٹ مطلب ہے کہ جو آپ کا کلوز ہو، جس کے ساتھ آپ کے تعلقات ہوں، ریلیشنز ہوں، اور آپ کے جو مطلب کہ جتنے بھی جو ہوتے ہیں، آپ یہ کہہ لیں کہ جو مقاصد ہوتے ہیں اس میں آپ پیش ہوں. لاسٹ ایئر یو اے منسٹر میٹ ود اٹس کاؤنٹر پارٹ ان امریکہ. مطلب کہ یو اے آخری دفعہ آپ کو پتہ ہے کہ یو اے کے جو فارن منسٹر تھے وہ اپنے اسرائیلی ہم نواؤں کے ساتھ ملے تھے. ٹھیک ہے، اس کے بعد امریکہ کے ساتھ ملے تھے. ٹھیک ہے، جب انہوں نے پہلی دفعہ وہ 100 سالہ جو ہے پتہ نہیں کوئی شروع کیا تھا ان لوگوں نے، ٹرمپ نے، جب یروشلم کو ان لوگوں نے بنایا تھا دارالخلافہ. آگے شیلف کا مطلب ہے ڈیلے کرنا، پوسٹ پون کرنا، تھوڑا سا آگے کر دینا. ٹھیک ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں، شیلڈ. ان پاسٹ مشرف شیلڈ ہز ریلیشنز ود اسرائیل. اب آپ کو پتہ ہے کہ 2005 میں اسرائیل نے بھی، مشرف صاحب نے بھی کوشش کی تھی کہ وہ اسرائیل کے ساتھ اپنے جو تعلقات ہیں وہ مستحکم کرنے کی کوشش کریں، تعلقات پیدا کرنے کی کوشش کریں. لیکن عوامی رد عمل دیکھ کے اس نے کیا کر دیا، شیلو کر دیا، ڈیلے کر دیا، اس کو پوسٹ پون کر دیا، مطلب چھوڑ دیا اس نے وہ جو تھا فیصلہ اپنا. ٹیل ایویو جو ایویو اس کو اردو میں کہتے ہیں، اور اس میں انگلش میں کہتے ہیں، اور اردو میں اس کو تل ایبیب کہتے ہیں. تو یہ اس کا کیپٹل نیم آف اسرائیل ان نیئر پاسٹ، مطلب ماضی قریب میں اس کا جو اسرائیل کا جو کیپٹل تھا وہ کیا تھا، وہ تل ایویو تھا، جو اب ان لوگوں نے یروشلم بنا لیا ہوا ہے، بیت المقدس کو انہوں نے اپنا دارالخلافہ بنایا ہوا ہے. پروسیڈ ٹو گو فارورڈ کا مطلب ہے ٹو گو فارورڈ، سیدھا چلنا، بی فرم. مینز ایکشن پروسیڈ فرام ہز انیٹ کریکٹر. ٹھیک ہے، مین ایکشن کے جو ایک انسان کے جو ایکشن ہوتے ہیں وہ کس طرح آگے چلتے ہیں، صرف اس کی انیٹ کریکٹر، جو اس کا اندرونی کریکٹر ہوتا ہے، اخلاق جو ہوتے ہیں. تھارو کا مطلب ہوتا ہے ڈن کمپلیٹلی، بالکل کمپلیٹ مکمل طور پر جو آپ کام کر لیتے ہیں. ہی تھاری روٹ ہز بک. اس نے ساری کی ساری بک جو ہے اپنی کمپلیٹلی لکھ لی تھی، پرفیکٹلی، مطلب کہ امپلیسائڈلی طریقے سے اس نے کیا کیا کہ وہ جو بک تھی وہ لکھ لی. بروٹل کا مطلب ہوتا ہے بہت ہی وحشیانہ طریقے سے آپ کسی کو مارتے ہیں، وحشیانہ سلوک کرتے ہیں، بہت برا سلوک کرتے ہیں، مطلب اسٹرکٹلی اور ہارشلی. انڈیا کلڈ کشمیری بروٹلی. مطلب کہ انڈیا نے ایک کشمیری کو کیا کیا، کل کیا، قتل کر دیا، کتنا بروٹی، بڑے وحشیانہ طریقے سے. مطلب کہ اس کے بالکل بھی جو ہے نا اس کے ابھی ریسنٹلی آپ کو پتہ ہے کہ بچہ کے سامنے اس کے ننا کو قتل کر دیا گیا تھا. ایمبیگوس کا مطلب ہوتا ہے کنفیوژن،
کوئی بھی غلطی ہوتی ہے یا کنفیوژن ہوتی ہے جو آپ لوگوں کو پتہ کاری ہوتی ہے، پریشان کاری ہوتی ہے. کہ از دیر اینی ایمبیگوس ٹو لرن اے نیو کنسیپٹ. اب وہ مطلب کہ کویشچن سوری آپ لوگوں کے لیے وہاں پہ کویشچن مارک نہیں ڈالا. کہہ رہا ہے از دیر اینی ایمبیگوس ٹو لرن اے نیو کنسیپٹ. یہاں پہ کوئی بھی آپ کے کوئی پریشانی ہے، کنفیوژن ہے کہ جو آپ نیو کنسیپٹ نہیں سیکھ پا رہے. فار ریچنگ کا مطلب ہوتا ہے جو ایفیکٹ ہوتے ہیں، اثرات. فار ریچنگ نمبر آف النس آر کاز بائی دا اسٹریس ان آور لائف. ٹھیک ہے، النس کے جو اثرات ہیں آر کاز بائی دا اسٹریس، ہماری زندگی پہ اس کے جو اثرات ہیں وہ اسٹریس کی شکل اختیار کر رہے ہیں. ریٹریٹ کا مطلب ہوتا ہے ریپیٹ کرنا، بار بار چیزوں کو دہرانا. پاکستان ٹرائی ٹو ریٹریٹڈ یو از سیمبل. پاکستان اب یہ کوشش کر رہا ہے کہ وہ اپنے جو انہوں نے ڈیسیژن لیا اس کو ریٹریٹ کریں، مطلب اس کو نظر ثانی کریں، اس کو دہرائیں ایک دفعہ کہ ان لوگوں نے یہ غلط کی ہے، یو اے ای والوں نے. آگے ایسپریشن کا مطلب ہوتا ہے ڈیزائر، جو آپ کی خواہشات ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، ایمبیشنز جو ہوتی ہیں، ڈیزائر ہوتی ہیں، اور ول ہوتی ہے، وش ہوتی ہے. ہی شیئر ہز ایسپریشن ٹو گیٹ میری ہز کزن. اس نے جو اپنی خواہش کا اظہار اپنی کزن سے کیا کہ وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے. ویگ کا مطلب ہوتا ہے ناٹ ٹرو، مطلب صحیح طریقے سے نہیں ہوتا. وی ہیڈ اونلی اے ویگ آئیڈیا آف ویئر وی آر. ہمارے پاس فیک ہی برا آئیڈیا ہے کہ ہم کہاں پہ. گلف عرب. اب یہ بھی مجھے لگا کہ گلف عرب کے متعلق آپ کو بتانا چاہیے کہ گلف جو عرب ہے، گلف ممالک جو خلیجی ممالک ہیں وہ کون سے ہیں. اور گلف ممالک میں 7 عرب ممالک ہیں. ٹھیک ہے، جس میں کویت ہے، یونائٹڈ عرب امریٹس ہے، قطر ہے، اس کے بعد یہ سعودی عربیہ ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح کے جو 7 ممالک ہیں جن کی جو سرحد ہے، جن کی جو مطلب کہ بارڈر ہے ود پرشین گلف. پرشین کے ساتھ لگتا ہے، ایرانیوں کے ساتھ جو لگتا ہے ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ گلف عرب. ریکگنائز کا مطلب ہے کہ ایکسیپٹ کرنا، قبول کرنا. پاکستان اسٹل ڈو ناٹ ریکگنائز اسرائیل. پاکستان نے ابھی تک اسرائیل کو ایکسیپٹ نہیں کیا، قبول نہیں کیا، اس کو ابھی تک مطلب کہ ریکگنائز نہیں کیا. پاکستان کی نظر میں جو اسرائیل ہے وہ ابھی تک کوئی بھی ملک نہیں ہے، کیونکہ جب آپ ایکسیپٹ کر لیتے تھے دونوں کی طرف جو آپ کے جو سفارتی تعلقات ہوتے ہیں وہ بھی شروع ہو جاتے ہیں، وہ بھی سٹارٹ ہو جاتے ہیں. آگے بلیٹنٹ کا مطلب ہوتا ہے بولڈ کہتے ہیں جو گستاخ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کسی قسم کی اس کو تمیز نہیں ہوتی، کسی قسم کو لحاظ نہیں کرتا، جو دل میں آتا ہے بول کیا، چاہے بڑا ہے چھوٹا ہے، بالکل ایسے. ہی لفٹڈ ہز ہیڈ ان بلینڈڈ ریجیکشن. ٹھیک ہے، وہ کہہ رہا ہے تو اس کو اپنا سر جو ہے نا اٹھا لیا. ہیڈ ان بلینڈڈ ریجیکشن، ایک بالکل بیہودہ یا گستاخ ریجیکشن، کسی کو جو ہوتی ہے ٹھکرا دینا. ریجیکشن ٹھکرا دینا، کوئی آفر اس کو ملی تھی، اس پہ کیا کیا؟ بلوٹنلی اس نے کیا کیا؟ سر اٹھا لیا. اگر ڈسریگارڈ شی ریجیکٹڈ ہز ڈسریگارڈ مطلب یہ بولڈ ہی ہوتا ہے. شی ریجیکٹڈ ہز ڈسریگارڈ پرپوزل. اس نے جو تھا نا مطلب کہ اس کا جو پرپوزل تھا اس کو کیا ریجیکٹ کر دیا، ڈسریگارڈ پرپوزل جو تھا. آگے امبریس کا آپ کو پہلے ریکگنائز امبریس ایکسیپٹ مینی ہندوز امبریس اسلام. مطلب بہت سارے ہندو جو تھے انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا. ریزولوشن کا مطلب ہوتا ہے کہ سلوشن، کوئی بھی حل جو ہوتا ہے کسی بھی چیز کا. یو اے ریکگنائز اسرائیل وداؤٹ اینی ریزولوشن. مطلب کہ انہوں نے کوئی بھی حل نہیں نکالا کہ جو بیت المقدس ہے وہاں پہ وہ کیا کریں گے. مطلب ابھی بھی کل انہوں نے بمباری کی ہے، کوئی بھی ایسا نہیں انہوں نے کیا کہ جو اس کی جو پہلی جو اس کی حیثیت تھی 1960 سے پہلے جو تھی ان کی حیثیت اسرائیل و فلسطین کی وہ ہونی چاہیے تھی. لیکن ایسا ویسا انہوں نے کوئی بھی معاہدہ نہیں کیا، بس تھوڑے سے ان کے مفادات تھے، مطلب کہ ترقی کرانے کے لیے. یا بلڈنگ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ وہ اس طرف بالکل جو ہے ماڈرنزم کی طرف جا رہے ہیں، مندر کھل رہے ہیں، سینمات کھل رہے ہیں، اڈے کھل رہے ہیں، نائٹ کلب کھل رہے ہیں، یہ سارے کے سارے. تو انہوں نے مطلب جب ان کے ساتھ سفارتی تعلقات پیدا کیے تو انہوں نے کوئی بھی ایسا ان کے ساتھ مطلب کہ معاہدہ نہیں کیا، کوئی بھی ایسی بات نہیں کی، ریزولوشن نہیں انہوں نے نکالا کہ جو خدا بیت المقدس میں جو مکین ہے ان کے ساتھ وہ مطلب کہ اچھا سلوک کریں، ان کے ساتھ برا برتاؤ نہ کریں. آگے امبورڈنڈ ہے. ہی واز امبورڈی ٹو آسک ہر ٹو میری ہم. بوڈی مطلب وہ تھوڑا سا آپ کی کیا ہیسیٹیٹ ہو رہے ہوتے ہیں، تھوڑا سا پریشان ہوتے ہیں
بدل ہو رہے ہوتے ہیں. ہی واز ان باڈی ٹو آسک ہر ٹو میری ہم. وہ بڑا مطلب کہ ہچکچا رہا تھا, مطلب کہ بہت زیادہ پریشان تھا کہ اس کو اپنا کویشچن اس سے کر سکے کہ وہ اس سے میں شادی کرنا چاہے. اب فنڈامنٹل رائٹس ہوتے ہیں جو آپ کو بنیادی حقوق ہوتے ہیں, کھانا پینا, رہن سہن, یہ سارے کے سارے چیزیں ہوتی ہیں. انڈیا ڈونٹ گیو فنڈامنٹل رائٹس ٹو کشمیری. مطلب کہ جو انڈیا ابھی تک اس نے کشمیریوں کے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں اس کو اس نے وہ چیزیں نہیں دی. مطلب نہ اس کو خوراک, ابھی بھی آپ کو پتہ ہے وہاں پہ لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے, نہ خوراک ہے, نہ تحفظ ہے, نہ مطلب ماؤں بہنوں بیٹیوں کی جو کشمیری ہیں ان کی نہ عزتیں وہ محفوظ ہیں, نہ وہ خود محفوظ ہیں, کوئی بھی چیز وہاں پہ محفوظ نہیں ہے. تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں, جو بیسک رائٹس ہوتے ہیں, جو بنیادی حقوق ہوتے ہیں کسی بھی انسان کے, تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں, فنڈامنٹل رائٹس. تو آئی ہوپ کہ سب لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی, یہ پوری امید ہے. تو پھر آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ابھی تک آپ لوگوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں, تاکہ ڈیلی بیسس پہ آپ جو کرنٹ افیئرز ہیں ان کو آپ جان سکیں, جو ان کی ووکیبلری ہے اس کو آپ جان سکیں, اور ووکیبلری کی اپنی ووکیبلری جو ہے پر ڈے آپ اس کو انہانس کر سکیں, اس کا جو میننگ ہے جو تھوڑی سی آپ کو ٹف لگتی ہے. ٹھیک ہے, اور بہت شکریہ آپ لوگوں کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مغفرت.